سورہ علم نشرح میں یہ ڈفرینٹ کلرز ہیں جن کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے اور کہاں پہ حروف مستعلیہ ہیں یا شب مستعلیہ ہیں۔ تو اس قرآن کریم میں شب مستعلیہ اور مستعلیہ وہاں پہ انہوں نے گرین کلر ہی دیا ہوا ہے، اور جہاں پہ حروف کلکلا آئیں گے تو اس کو انہوں نے بلو کلر دیا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں دیکھیے سواد روکا، بلکہ یہ قرآن کریم سے چیٹنگ ہو جائے گی کہ آپ کلرز کو دیکھیں گے اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہم اوپن کرتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں قرآن کریم، تاکہ ہم قواعد کے ذریعے دیکھیں نا، جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو بعد میں۔ سب بہنوں نے وہاں پہ کون سی غلطی کی تھی؟ اپنی جو اسائنمنٹس انہوں نے بھیجی ہیں، جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا سجا، انہوں نے یہ والی مثال لی ہوئی تھی۔ کئی بہنوں نے واللیل اذا سجا اس طرح کی اگزامپلس تھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ حروف کلکلہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کلکلہ کی یہ شرط ہے کہ وہ ساکن ہوں گے تو کلکلہ ہوں گے، ادروائز کلکلہ نہیں ہوں گے، ان کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے۔ اب جیم جو ہے یہ قطب جدین میں سے تو ہے، لیکن یہاں پہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی جو کلکلہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ سجا جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لیے یہاں پہ کلکلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وما قالا، انہوں نے یہ والی اگزامپل کچھ بہنوں نے بھیجی تھی کہ وما قالا قاف پر کلکلا ہوگا۔ اب یہ قاف پر کیسے کلکلا ہوگا؟ کیونکہ قاف کے اوپر تو زبر ہے، تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جیسے وجدہ کا، یہاں پہ جیم کی اگر آپ اگزامپل لیں تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جیم کے اوپر زبر ہے۔ تو حروف کلکلا کے لیے شرط ہے کہ وہ ساکن ہوں، اگر ساکن نہیں ہیں تو وہ کلکلا نہیں ہوں گے۔ یہ چیز سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کلکلا کس طرح سے ڈھونڈنے ہیں۔ اب یہ ایک آیت ہے سورۃ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ اب اس میں ہم ڈھونڈنے لگے ہیں حروف کلکلا کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف کلکلا میں جو حروف ہیں قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال، ان میں سے کوئی حرف۔ اب ان میں وہ حرف نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لام ہے؟ نہیں ہے، قطب جدن میں لام نہیں آتا۔ کیف نہیں ہے، سواد نہیں ہے، دال قطب جدن ہاں، قطب جدن میں دال آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر ہم دال کو دیکھیں گے کیا ہے کہ وہ ساکن ہے یا نہیں، اس کے اوپر جزم ہے یا نہیں۔ اگر جزم ہوگی تو وہ کلکلا ہوگا، اگر نہیں ہے، اگر وہ متحرک ہے، حرکت والا ہے، تو پھر وہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس پہ ہم کلکلا کریں گے۔ یہ کلکلا حروف ہے۔ کلکلا حروف میں سے یہ دال کلکلا حرف ہے، اور یہ ساکن بھی ہے، اس کی شرط بھی پائی جا رہی ہے، تو یہاں پہ کلکلا کریں گے سواد رک۔ ٹھیک ہے، ألم نشرح لك صدرك، صدرك، ٹھیک ہے، دال کو ہلا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ اب قطب جدن میں قاف بھی ہے، لیکن یہاں پہ کلکلا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ قاف متحرک ہے، حرکت والا ہے۔ جب قطب و جدن مجزوم ہوں گے، جزم والے ہوں گے، تو پھر ہی کلکلا ہوں گے، ادروائز کلکلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری مثالوں سے۔
جی یہ ایک مثال یہ بھی ہے، فنصب، ٹھیک ہے، یہ با ہے کتب جدن میں سے، اور با ساکن بھی ہے، تو اس لیے یہاں پہ کلکلا کریں گے۔ اور دوسرا یہ آ گیا فرغب، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، تو یہ با بھی پہلے سے ہی ساکن ہے، تو یہاں پہ بھی کلکلا کریں گے۔ تو یہ ہے کلکلا کی مثالیں۔ اچھا، ان کے علاوہ کچھ بہنوں نے یہ بھی مسٹیکس کی تھیں کہ اسی طرح ہی حرف لکھ دیے جس طرح پہلے وہ لکھے ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ الفلق میں ہے۔ اب یہ بیان ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، حروف کلکلا یا اس کے بعد جو آتا ہے وقف کا بیان، کہ وقف کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو وقف کا پتہ ہے تو پھر ہی آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی مثالیں بھیج سکتی ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ اس کے اوپر جزم لگا کے بھیجیں گی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنی اگزامپل میں تو لکھا ہوا تھا الفلاقی، ٹھیک ہے، قاف کے نیچے زیر بھی لگائی ہوئی تھی۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کلکلا تو ہوگا، قل اعوذ برب الفلق، یہاں پہ کلکلا ہوگا، لیکن اس صورت میں ہوگا جب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، رکنا ہے۔ تو جب رکتے ہیں تو رکتے وقت کا یہ قاعدہ ہے وقف کا کہ تب ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق، تو آپ نے اس کو جزم کے ساتھ لکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خالق، یہاں پہ بھی کلکلا ہو رہا ہے، وقاب، تو آپ نے جب کلکلا کی کوئی بھی مثال لکھنی ہے تو اس کو متحرک نہیں بنانا۔ اگر آپ اس کو متحرک بنا دیتے ہیں تو وہ آپ کی اگزامپل غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ متحرک ہوتا ہے اور کلکلا کی وہاں پہ شرط نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ اسی طرح عقاد، حسد، تو سورۃ الفلق کی ہر آیت کا جو آخر ہے، ہر آیت کا جو آخری حرف ہے، وہاں پر کلکلا ہو رہا ہے اگر ہم وہاں پہ وقف کریں تو۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سننے میں بھی یہ فرق واضح ہوا ہوگا کہ کس طرح سے کلکلا کیا جاتا ہے، اس کو ابھار کے پڑھا جاتا ہے۔ الفلق، خلق، وقب، عقد، حسد، ٹھیک۔ تو جب ہم پڑھیں گے وقف کا مکمل بیان تو تب ہمیں انشاءاللہ العزیز یہ مزید ان کا فرق جو ہے وہ واضح ہوگا کہ جب وقف کی صورت میں ہم نے پڑھنا ہے تو کون سی صورت وہاں پہ لگائیں گے، اور پھر کلکلا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں وقف کے قواعد بتائیں گے۔ جی آج ہم پڑھیں گے کہ متحرک حرف کسے کہتے ہیں، منون کسے کہتے ہیں، مجزوم کسے کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی آپ کو پڑھایا گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پڑھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ متحرک حرف، اگر یہ لفظ بولا جائے کہ متحرک حرف، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تجوید کے قواعد پڑھانے کے دوران، سمجھانے کے دوران اگر اس طرح سے بولا جائے کہ یہ متحرک حرف، یا ما قبل متحرک ہو یا ما بعد متحرک حرف ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ لفظ زبر زیر پیش والا ہے۔ متحرک سے مراد ہے حرکت والا حرف۔ اب حرکات کی تعداد 3 ہے، زبر،
زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات بولتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک حرکت ہے، زبر ایک حرکت ہے، زیر حرکت ہے، پیش حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سنگل ہوں تو ان کو حرکات بولتے ہیں، اور ڈبل ہوں تو تنوین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متحرک حرف کہتے ہیں حرکت والا حرف۔ اگر متحرک بولا جاتا ہے آپ کو قواعد سمجھانے کے دوران، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حرکت والا حرف ہے، جس کا متحرک نام لیا گیا ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت والا ہے، جیسا کہ اس کے اوپر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، یا پیش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بولا جائے کہ منون حرف، منون حرف سے مراد ہے تنوین والا حرف، ٹھیک ہے۔ اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ اب انہی کو آپ ڈبل کر دیں تو وہ تنوین ہو جاتی ہے۔ یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں لکھ دوں ماؤس کے ذریعے، تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کا واضح ہو جائے کہ تنوین کس کو بولتے ہیں۔ جی، یہ دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، اور دو پیش ہیں، یہ ہے تنوین۔ اگر سنگل ہو، ایک ایک ہو، تو اس کو کہتے ہیں حرکات، حرکت، اور ڈبل ہوں، اس طرح دو زبر ہو جائیں، دو زیر ہو جائیں، یا دو پیش ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ یہ میں نے نیچے لکھ دیا، یہ لکھنا تھا اس کے سامنے، تنوین والا حرف، ٹھیک ہے۔ منون حرف سے مراد ہے تنوین والا حرف، جس حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں گی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ تنوین والا حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منون حرف بولا جائے گا۔ اس کے بعد مجزوم حرف، تو مجزوم کی کیا مثال ہے؟ مجزوم اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا قرآن کریم میں اس طرح سے بھی لکھا ہوتا ہے، جس کو ہم ساکن بولتے ہیں۔ مجزوم یا ساکن حرف، اس سے کیا مراد ہے؟ مجزوم جزم سے مجزوم، اور اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے ساکن۔ یہ چیز ایک ہی ہے لیکن ان کے نام دو ہیں، جزم بھی کہتے ہیں اور ساکن بھی اس کو کہتے ہیں۔ مجزوم یا ساکن حرف، اس سے مراد ہے جزم والا حرف جس کا سائن اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حروف کے اوپر اس طرح سے۔ اور حروف کلکلہ پر جب یہ آتے ہیں تو حروف کلکلہ جو ہے نا وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ان کی شرط ہے حروف کلکلہ کی، یہ والا سائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مشدد حرف۔ مشدد حرف اگر بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ شد والا حرف۔ اب شد کیا ہوتی ہے؟ شد اس طرح سے لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشدد حرف سے مراد ہے شد والا حرف، اور شد کا سائن یہ والا ہے۔ اس کے بعد وصلن کا آپ کو پڑھا دیا گیا تھا کہ یہ درمیان والے حصے کو بولتے ہیں جو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور وقفن کہتے ہیں آخر والے حرف کو جس پر رکا جائے، ٹھہرا جائے، ٹھیک ہے، جس پر وقف کیا جائے۔ تو یہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے، پھر بھی جو ہے وہ آج کی کلاس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ بھیج دیے جائیں گے آپ کو، جن کے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ لازمی یاد کر لیجئے گا، کیونکہ آگے والی کلاسز میں یہ بار بار چیزیں بولی جائیں گی، اناؤنس ہوں گی، تو اگر آپ کو ان کے متعلق پتہ ہوگا تو سمجھ آ رہی ہوگی، ادروائز آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقفن سے کیا مراد ہے، یا پھر اس طرح مجزوم کسے کہتے ہیں، یا اسی طرح مشدد سے کیا مراد ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق شروع کرتے ہیں قرآنی قاعدہ سے۔ قرآنی قاعدہ میں کچھ رولز ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔
یہاں تک یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھا دی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ طلباء کو جو حروف موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پر پڑھائیں، اور ان کا یہ سارا قاعدہ اتنا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو بہت ہی آسان کر کے نوٹس کی صورت میں یہ سمجھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ حروف سفیریہ ہیں جو کل ہم نے پڑھے ہیں۔ یہ آ گئی حرکات جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ حرکات زبر، زیر اور پیش، ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور ہر حرکت والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر حرکت، ہر ایک کو حرکت، اور ہر حرکت والے حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، پر موٹے پڑے جانے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں۔ جب آپ نے کسی بھی موٹے حرف کی ادائیگی کرنی ہے، جیسا کہ یہ خص و ضبط تنقیص، یہ 7 حروف ہیں، ان کے علاوہ 3 حروف شبہ مستعلیہ بھی ہیں، جب ان کی موٹے پڑے جانے والی صورتیں ہوں گی تو آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، کیونکہ ان کا ہونٹوں سے تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے آپ کے حلق سے، مطلب جہاں سے آواز نکالی جاتی ہے، مخرج سے، سوری، مخرج سے ان کا تعلق ہے، کہ جس جگہ سے ان کی آواز نکالی جاتی ہے۔ تو جب مخرج ہم پڑھیں گے، مخارج کا بیان، تو اس میں یہ ایک ایک چیز آپ کو بتا دی جائے گی۔ لیکن مخارج پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہونٹوں کو گول کر رہے ہوتے ہیں موٹے حروف پڑھتے ہوئے، تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو ان کی ادائیگی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ بہت اہم ہے، یہ بھی بار بار آئے گا اور آپ اس میں کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو نہیں آپ نے بھولنا۔ ہدایت نمبر 2، جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ یہ شاید آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ الف جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے، نیچے یا اوپر، الف کے نیچے یا اوپر کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولیں گے، حمزہ پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی نہ ہو، سمپل وہ الف لکھا ہو، اس کو الف بولا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ الف ہے، با زبر الف با، تو یہ الف ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو زبر ہے یہ با کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ با زبر الف با، تو یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، با زبر حمزہ با۔ اب اس کو ہم نے حمزہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گئی ہے، الف مجزوم ہے، جزم والا ہے، تو اس لیے یہاں پر جھٹکے سے پڑھیں گے اور جھٹکا لگتا ہے حمزہ میں۔ جس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، لہذا اس کو حمزہ ہی پڑھائیں۔ الف صرف وہ ہوتا ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ الف ہے، یہ جزم اور حرکات کے بغیر ہے اور اس سے پہلے زبر بھی ہے، تو تب الف پڑھا جاتا ہے۔ الف کے لیے یہ شرط ہے پڑھنے کے لیے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ضرور ہونی چاہیے۔ الف تب پڑھا جاتا ہے جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو یا تنوین ہو تو پھر الف نہیں پڑھا جاتا، یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ بہت ہی آسان قاعدہ الف کا۔ اب جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں کہ الف تو پہلا حرف ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ الف نہیں لکھا، حالانکہ با سے پہلے الف لکھنا چاہیے تھا۔ یہ بیان ہے زبر کا، زبر کی اس میں حرکت ہے، تو اگر یہاں پہ وہ لکھ دیتے تو وہ سب سے پہلے حمزہ آ جاتا، تو اس لیے انہوں نے با سے شروع کیا اور حمزہ کے ساتھ الف کو لے گئے تاکہ اس کو بھی اسی طرح پڑھیں، حمزہ کو بھی
الف کے ساتھ، الف کو جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ لے گئے تاکہ حمزہ کے ساتھ اس کو بھی آپ حمزہ بولیں، تو ان دونوں کو حمزہ ہی بولیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، یا جزم بھی آ جائے، جیسا کہ یہ قرآن کریم کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں الف لکھا ہوا ہے تو یہاں حمزہ بولیں گے اس کو، جب ہم توڑ سے پڑھتے ہیں الگ الگ سے تو اس کو پڑھتے ہیں زال زبر زا، را زبر را، زا را، حمزہ زبر ا، زا را ا، اس طرح سے۔ یا اسی طرح یہ بھی اگزامپل ہے، حمزہ زبر ا، خوا زبر خوا، ا خوا، زال زبر زا، ا خوا زا، احد۔ یہ تنوین آ گئی ہے، تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ اب ایک چیز اور آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے۔ اکثر قرائے کرام یا قاریہ جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو با دو زبر الف بن اس طرح پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے نہیں پڑھانا چاہیے بچوں کو، ان کو پہلے ہی یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ جو حرف تنوین کے ساتھ الف اور یا لکھے ہوتے ہیں، الف اور دوسری یا، یہ دو حرف لکھے ہوتے ہیں تنوین کے ساتھ، دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے ساتھ الف اور یا لکھے ہوں تو وہ پڑھے نہیں جائیں گے، وہ ویسے لکھے ہوتے ہیں وہاں پہ، جیسا کہ یہ لفظ ہے با دو زبر الف بن، اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں اس کو پڑھیں گے، اس کو با دو زبر بن ہی پڑھیں گے، الف کو ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اب دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی ہے، چاہے آپ الف بھی ساتھ پڑھ لیں، با دو زبر بن، با دو زبر الف بن، ہے بن ہی ہے، اس لیے یہ الف جو ہے یہ ویسے لکھے ہوتے ہیں ساتھ، تو آپ نے حرف تنوین کے ساتھ الف کو نہیں پڑھنا۔ اسی طرح یا بھی لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مثال ہے اس کی، دال دو زبردن، ٹھیک ہے، اکثر اوقات جو ہے نا وہ یہاں پہ یا بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو دال دو زبردن ہی پڑھنا ہے۔ حرف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جائیں گے، جیسے با دو زبر الف کو با دو زبر بن پڑھنا ہے آپ نے، اس طرح سے جیسے ہم با زبر نون بن پڑھتے ہیں نا، اس کی اگزامپل اس طرح سے ہے، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، دال دو زبر دن، اس طرح سے ان کو پڑھا جائے گا۔ اور حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال بھی رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کھینچ بھی دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، تو ان کو کھینچنے سے بچایا جائے، جیسے با دو زبر بن ہے تو اس کو بان نہیں پڑھنا۔ تو ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، تو باقی کے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں پڑھیں گے، اور کل کی کلاس سے ہم شروع کر رہے ہیں غنہ کا بیان، جو کہ سب سے اہم ہے اور قرآن کریم کی ہر آیت میں استعمال ہوتا ہے، تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہم غنہ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو اور سیچرڈے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو ٹیسٹ کا طریقہ کار آپ کو گروپ میں بھی شیئر کیا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، تو اس میں آپ سب کی شمولیت بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سب نے انشاءاللہ شامل ہونا ہے ٹیسٹ میں، تو آپ سے سوالن جو ہے وہ پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا لائیو، اور آپ نے اسی طرح اپنا جواب دینا ہوگا انشاءاللہ، جس طرح سے آپ نے یہ نوٹس بھیجے ہیں نا، ٹیسٹ بھی سیم اسی